اپنے چچاؤں کو مخاطب کر کے، اپنے خاندان کے قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کر کے، جو بتوں کے پجاری تھے انہیں مخاطب کر کے ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے میری قوم، اے میرے خاندان کے لوگ، کن مورتیوں کی پوجا کرنے لگ پڑے ہو؟ کیوں تم بتوں کو پوجتے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے پتھر تراش کر، اپنے ہاتھوں سے مٹی کے گارے سے بت بنا کر، اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں کو تراش کر کے، اپنے ہاتھوں سے آٹا گن کر گنے ہوئے آٹے کا بت بنا کر سامنے رکھتے ہو۔ ان مورتیوں کو، ان صورتوں کو، ان تصویروں کو، ان بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کے سوال کرنے پر پوری قوم نے یکجا کہا، قالوا وجدنا آباءنا، سب کہنے لگے ابراہیم ہمیں کیوں منع کرتے ہو؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا ہے۔ اے ابراہیم جتنی بار بھی منع کرو ہم باز نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا یہی کام کیا کرتے تھے۔ جس رستے پر ہمارے باپ دادا تھے، جس رستے پر ہمارے آبا اجداد چلتے رہے، جو رسم و رواج ان کے ہاں تھا، جو عبادتوں کا طریقہ ان کا تھا، جو ریاضتوں کا طریقہ ان کا تھا، ابراہیم منع نہ کرو، ہم اپنے ماں باپ کے جناب والا رستوں پہ چلتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال فرمایا، اے میرے قوم کے لوگوں، اے میرے خاندان والوں، سارے سمجھدار بیٹے ذرا بتاؤ تو صحیح، تم ان کی عبادتیں کرتے ہو جن تو نہ تمہارا کہنا سنتے ہیں، نہ تمہارا نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ جب سوال کیا ابراہیم علیہ السلام نے، یہ بات ان کو سمجھ آ گئی، قوم ابراہیم کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جن کی عبادتیں تم کرتے ہو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں، نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، نہ تمہاری عرض و گزارش کو سن سکتے ہیں، نہ تمہاری دعاؤں کا، التجاؤں کا جواب دے سکتے ہیں، ایسے بے جان چیزوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی بات ان کے دل پہ اثر کر گئی، جناب والا انہوں نے اپنے آپ کی طرف رجوع کر لیا، چل کر دیکھا اپنے تراشے ہوئے بتوں کو، اپنے معبودوں کے سامنے گئے، جا کر کلام کرنے کا ارادہ کیا، باتیں پوچھی اپنے معبودوں سے، کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا ہے۔ جواب دیتے بھی کیسے؟ کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی جناب والا گارے کا بنا ہوا بت پڑا ہوا ہے۔ واپس پلٹے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی وہ دی ہوئی ہدایت کو چھینا گیا۔ اللہ کے نبی حضرت خلیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے، اے ابراہیم، جو نظر نہیں آتا اسے ماننے کا حکم دیتے ہو، اور ہمارے بت تو ہمیں نظر آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑا اصرار فرمایا، بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، بڑی تگ و دو کرنے کے بعد بھی ان پر ابراہیم کی بات اثر نہ کر گئی۔ آخر ابراہیم علیہ السلام نے قسم اٹھائی، آپ نے فرمایا، اللہ کی عزت کی قسم، میں تمہارے بتوں کو چکنا چور کر کے رکھ دوں گا۔ کیا کروں گا؟ نیست و نابود کر دوں گا، توڑ دوں گا تمہارے بتوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے توڑنے کا ارادہ کیا۔ عرصہ گزر گیا، ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے سالانہ یا ماہانہ یا ہفتہ وار کوئی میلہ ہوا کرتا تھا، وہ سارے لوگ، ساری قوم اس میلے میں چلی گئی، بت خانہ خالی رہا، بت سارے موجود ہیں اور سارے لوگ کیا ہے، میلے پہ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم والے سارے میلے پہ چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ آج میدان خالی ہے، چلتے ہیں بتوں کو نیست و نابود کر کے آتے ہیں۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، چلے گئے بت خانے میں، جا کر سارے بتوں کی گردنیں اتار دی، سارے بتوں کے بازوؤں کو کاٹ دیا، سارے بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکھیر دیا۔ ایک بت جو سب سے بڑا خدا مانا جاتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو صحیح سلامت چھوڑا ہے، اس کو
صحیح سلامت چھوڑا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو نیست و نابود کرنے کے بعد ایک جو سب سے بڑا خدا مانا جاتا تھا اسے چھوڑ دیا، چھوڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا ہوا کلہاڑا اس بڑے خدا کے کندھے پہ لٹکا کر واپس لوٹ آئے۔ جب گھر پہنچے ابراہیم علیہ السلام، میلے سے قوم واپس آ گئی، میلہ جناب والا ختم کر کے جب میلے سے فارغ ہوئے، اس سے ایک پتہ چلتا یہ میلہ شیلہ منانا ٹول ٹمکا تو میلہ کرنا وہ گمراہ دا کام ہے، نیکا لوکاں دا کام میلے کرنا نہیں، نیکا لوکاں دا کام رقص جناب والا لڑیاں پانا نہیں، نیکا لوکاں دا کام نہ ولیاں دا طریقہ رہتا نہ کسی ولی نے حکم دیتا اپنی مننا لیانو عقیدت مندانو کہ تسی میرے بعد کی کرنا ٹول ٹمکا کرنا جناب رقص کیتا جائے تو میلے سجائے جان نہیں، میلہ کرنا مشرکین کا کام تھا، میلہ کرنا ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں کا کام تھا، میلہ کرنا بتوں کے پجاریوں کا کام تھا۔ آج بھی جہالت کے انتہا ہے کہ زمانے میں اولیاء کاملین کے مزارات پر میلے اور اس طرح کے لوگ ڈھول ڈھمکے کیے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سب کو توڑ کر کلہاڑا بڑے خدا کے کندھے پہ لٹکا کر واپس گھر کو لوٹ گئے۔ جب اپنے وقت پہ جب وہ قوم واپس آئی نا، اس نے دیکھا تو سارے خدا لمے پین جناب، کسی دے ہاتھ کوئی نہیں، کسی دے لت کوئی نہیں، کسی دے سر لتھیا پہ، کسی دے کن کترے پہ نے۔ کل تک تو ہمارے خدا تھے آج کن کترے بن گئے، کل تک تو ہمارے خدا تھے آج نیست و نابود ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا دھیان سے تو جو سب سے بڑا خدا مانا جاتا تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا لٹک رہا ہے اور وہ صحیح سلامت ہے۔ سب نہ وہ قوم مشرکین کے قوم انہوں نے اکٹھا کیا، اعلان ہوا، سب اکٹھے ہو گئے اپنے دائرے میں اور اکٹھے ہو کر انہوں نے مشورہ کیا یہ کون کر سکتا ہے؟ قالوا فتى يذكر يقال له ابراہیم۔ نمرود نے کہا بتاؤ کون یہ کر سکتا ہے؟ پوری قوم نے کہا اے نمرود، اے وقت کے حاکم، اے وقت کے خدائی دعوے کرنے والے بادشاہ، اے ہمارے مقتدا، سنو یہاں ایک بچہ ہے نوجوان اس معاشرے میں سوسائٹی میں ایک بچہ ہے جس کو ابراہیم کا نام دیا جاتا ہے، اے وہی کر سکتا، اس سے سوا اور کوئی کر سکتا نہیں۔ جناب والا نمرود نے جناب خلیل اللہ کو طلب فرمایا، بلایا گیا خلیل اللہ کو نمرود کی کچاری میں، سامنے کھڑے ہو کر قوم کے سامنے نمرود نے کہا اے ابراہیم ہمارے خداؤں کو نیست و نابود کیوں کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا تم دیکھ آئے ہو کہ نہیں؟ اگر جناب دیکھ آیا جو حالت کی تھی کسی دن نہ ہونے والی عادت ہے، ستیہ ناش کر کے آئے ہو تسی۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر جاؤ نہ پوچھو بڑے خدا سے، تم تو کہتے تھے ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری فریاد رسی کرتے ہیں، جاؤ نہ پوچھو بڑے خدا سے جس نے گلے میں جس نے کندھے پہ کلہاڑا لٹکایا ہوا ہے، اپنے خدا سے پوچھ لو کہ چھوٹے خداؤں کو کیوں اس نے ذبح کیا ہے۔ آگے سے کہنے لگے ابراہیم مذاق پہ کر دیو جناب ساڑھے نال، او تے ایسے خود تراش کے بنا کے کھلوا کے آیا، اسی اگر پوچھ بھی لئیے او دے کل کہ دسو جی خدا صاحب انہیں کیا پتران رکی کیتا جے، اپنی نسل کیوں تباہ کیتی جے؟ ابراہیم ساڑھے نال مذاق نہ بناؤ جناب، او تے بولنا لا نہیں، او تے وہ تو بولنے والا نہیں، وہ تو سن نہیں سکتا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا آؤ نہ پھر رب العالمین کی پوجا شروع کرو، ان ربی لسمیع الدعاء۔ ابراہیم بولے اے بتوں کے پجاری آؤ نہ میری قوم پھر اس رب کو پکارو جو ہر وقت بندوں کے التجا کو سنتا بھی ہے قبول فرما لیتا ہے۔